اچھا مکہ والے اگر حج کر رہے ہیں 2 رکعت پڑھیں گے, پوری نماز پڑھیں گے؟ ہاں, وہ اس لیے یہ نماز جو ہے نسک کی وجہ سے ان پر بھی 2 ہی رکعت. اچھا تو 2 کر کے پڑھیں گے. اور اگر کوئی آج مینا نہیں پہنچ سکا کوئی حرج نہیں, اور آج رات گزارنا یہ بھی سنت ہے. اچھا کیا سنن رواتب پڑھے گا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو, لیکن ہاں فجر کی سنت پڑھتے تھے, ایسے ہی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یہ سنن رواتب نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے ایک حاجی کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اور باقی اور جو سنتیں ہیں اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے تو آج یہ مینا کا متعلق تھا, اس میں کوئی یہ بات کہنی تھی کہ واجب نہیں ہے, مسنون ہے, اگر کوئی نہیں پہنچا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب 9 ذی الحجہ شروع ہوا اور آج جانتے ہیں یہ سب سے عظیم رکن ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ, حج کہتے ہیں میدان عرفہ میں ٹھہرنے کو, جبکہ اور بھی اعمال ہے اس کی تاکید. تو جب سورج نکلے تو مینا سے نکلے وہاں کے لیے. اگر مینا نہیں پہنچا, مکہ میں تھا, عزیزیہ میں تھا, تو سیدھے عرفات کے لیے روانہ ہو. کیا پڑھنا چاہیے اس وقت؟ عرفات کے پاس, عرفہ کی طرف جا رہا, کیا پڑھنا چاہیے؟ تلبیہ. اور ایسے ہی تکبیر بھی آتا ہے. صحابہ کرام سے آتا, کچھ تلبیہ پڑھتے تھے, کچھ تکبیر بھی کہتے تھے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں غلط کہتا تھا. اس لیے 10 ذی الحجہ کے ایام ہے اور یہ الگ ایک موضوع ہے. 10 ذی الحجہ کے فضائل, اس میں پورا تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے پورے 10 میں. تو اس طرح ایک حاجی بھی تکبیر کا بھی اہتمام کرے اور تلبیہ, لیکن ابھی حالت احرام میں تلبیہ کا زیادہ اہتمام کرے. عرفہ کے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ وہاں پہلی بات ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گا, 1 اذان اور 2 اقامت سے. اگر امام کے ساتھ پڑھا اچھی بات ہے, نہیں تو الگ جماعت بنا لے جس سے الگ الگ گروپ والے بناتے ہیں. پہلے وقت میں پڑھے, ظہر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, 1 اذان 2 اقامت, جمع تقدیم, اور اس کے بعد پھر دعا میں مشغول رہے. یہاں کچھ لوگ جو حج میں گیا ہوں تو بہت سے حاجیوں کے یہ سوال رہتا ہے کہ نہیں شیخ, اس میں اگر اور کچھ نصیحتیں ہو تو بتائیں مشائخ. یعنی بہت سے لوگ کو جب کہتے ہیں کہ آپ کے لیے پوری آزادی, کوئی بھی ذکر کرے, دعا مانگے, تو کنفیوز رہتے, پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں ایک دم بالترتیب بتایا جائے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ کرو, پھر اس کے بعد پانی پیو, پھر اس کے بعد جوس پی لو, پھر اس کے بعد 100 مرتبہ کرو, یعنی زیادہ منظم. تو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں اپنے آپ کو, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ یہ تھوڑی کہ اس کو لازم سمجھیں. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر, مثلا 1000 مرتبہ پڑھیں آپ, مثلا 100 مرتبہ پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں, پھر کچھ اور اذکار کریں, کچھ قرآن پڑھیں, پھر اس طرح 100 مرتبہ پڑھیں. آج کے اس ذکر کی تاکید ہے. اچھا ایسے ہی کتاب لے لیں جس میں عام دعائیں ہوں, پوری دعا پڑھ لیں. اور دعا جو آپ مانگ رہے اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے. دعا اور ذکر میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے جو شریعت نے ذکر بتایا, جیسا نماز میں اللہ اکبر کہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہے, یہاں آپ بدل نہیں سکتے, ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک دعا مانگ رہے ہیں, چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو, آخرت کے تعلق سے ہو یا آپ کے دنیا بچوں سے, کوئی مشکل ہے, اپنی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں. تو اپنی زبان میں مثلا مانگے, یا اگر عربی جانتے ہیں عربی میں مانگے, تو اس کا اہتمام کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو سچائی ہے وہ دیکھتا ہے. ایسے ہی اپنا نفس کا محاسبہ, گناہوں سے توبہ, برکی در عزم کریں کہ آئندہ پھر خلاص اس حج کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. گویا اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی اس دنیا میں آ رہے, تو آئندہ کی زندگی جو ہوگی سابقہ سے بہتر ہوگی, اور اللہ سے بہت زیادہ قریب رہیں گے, گناہوں سے دور رہیں گے. اور بہت سے جو گناہوں میں آپ ملوث ہیں, اور سب ہم میں سے, ہم سبھی وہی آدمی ہیں, سب ہم سے غلطیاں گناہ واقع ہوتے رہتے ہیں. تو ہم توبہ کریں, عزم مصمم کریں کہ آئندہ نہیں کرنا ہے. تو آپ اپنی ترتیب دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ادھر ایک اور سوال کچھ کرتے, کھڑے ہو کر دعا مانگنا بہتر ہے بیٹھ کر؟ ہارون نام ہے وہ نہیں, کھڑے ہو کر. ہاں جواب جس میں آپ کی آسانی ہے. المهم دعا مانگے جس میں آسانی ہو وہ آپ مانگے. اچھا غروب آفتاب کے بعد آپ میدان عرفات چھوڑیں گے اور مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ جب پہنچیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ 1 اذان
اور مغرب 3 اور عشاء 2 جمع کریں گے. جمع قصر، جمع تاخیر یا جمع تقدیم؟ جمع تاخیر. غالباً اتنا ٹائم تو ہو جاتا ہے، لیکن آج ٹرین کی وجہ سے کچھ لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں، تو کیا پہلے وہ جمع کر سکتے ہیں؟ واللہ عالم، احتیاط کا تقاضا، اس لیے یہاں جمع تاخیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیم تو انتظار کر لے، احتیاط کا یہی تقاضا ہے یہاں، اس لیے کہ یہاں جمع کا سبب سفر نہیں ہے بلکہ نسک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے کیا تھا. اچھا، یہاں چند باتیں بہت ہی ضروری ہیں. نمبر 1، اگر ایک آدمی گاڑی میں ہے اور آدھی رات ہونے والی ہے، اور عشاء کا آخری وقت کیا ہے بھائیو؟ عشاء کا آخری ٹائم کیا ہے؟ آدھی رات. وہ وقت العشاء الى منتصف اللیل، جس سے مسلم کی روایت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے، نہ کہ فجر سے پہلے جس سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. تو اگر خوف ہے کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے نماز ہماری قضا ہو جائے گی، تو پڑھ لینا چاہیے آپ کو، راستے میں پڑھ لینا چاہیے. چلیے یہ ہو گیا ان کے لیے. بہت سے لوگ بھائیوں کچھ سنتوں کے چکر میں دین اسلام کی جو بنیاد جو نماز ہے اسی کو ترک کر بیٹھتے ہیں یا قضا کرتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اگر وہ پہنچ گیا مزدلفہ میں تو آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، اسے دوسرے دن بہت ہی اعمال ہے، بلکہ حج کے سب سے زیادہ اعمال بقرعید کے دن ہے. اور یہ بھی آتا کہ آپ نے وتر کی، منقول نہیں کہ آپ نے وتر کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد فوراً سو گئے. اچھا، ادھر اب 2 باتیں ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہے حملات والوں کو، اور یہی دیکھیں علم کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے حملہ میں، آپ کے بس میں کچھ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، تو آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جمرۃ العقبہ مار سکتے ہیں، بلکہ طواف افاضہ کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے جن پر یہ فٹ ہو رہا ہے. لیکن جو اگر پورے گروپ والے سب جوان ہیں، جیسا آپ لوگ شباب ہیں، تو آپ لوگ کو فجر تک وہاں ٹھہرنا ہوگا، فجر کی نماز وہیں پڑھیں، اور پھر فجر کے بعد دعا مانگے یہاں تک کہ سفیدی چھا جائے، پھر وہاں سے وہاں مینا کے لیے روانہ ہو. تو یہ اگر آپ کے پاس کمزور اور بوڑھے ہیں تو آدھی رات سے نکل سکتے ہیں. بہت ہی اچھی پوائنٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک مسئلہ اب یہ ہے کہ جو راستے ہی میں رہ گئے، مینا ہی میں ان کی بسیں ابھی تک ہیلی نہیں، اور فجر کا وقت آ گیا اور مزدلفہ تک نہیں پہنچے، تو حج ہے صحیح ان کا یا نہیں؟ صحیح، ان کے استطاعت ہی نہیں. وہ پوری تیاری کے راستہ ٹریفک جام ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر خریدیں، عورتیں ہیں معذور ہیں، پیدل بھاگ جائیں. اگر کر سکتے ہیں جو شباب ہے تو ان کو کرنا چاہیے تاکہ کچھ حصہ مل جائے. لیکن اگر ایسی بھیڑ کی وجہ سے تو ان کا حج صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب چلیے 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، یوم الحج الاکبر کرتے ہیں، جو حدیث میں صریح ہے کہ اعظم الايام عند اللہ یوم النحر، سب سے بہتر اور افضل دن یہی بقرعید کا دن ہے، اور یہی یوم الحج الاکبر اس کا نام ہے. اچھا، تو کیا کرے گا؟ آج کے دن 5 عمل ہیں. نمبر 1، ترتیب سے، نمبر 1 جمرہ عقبہ کو، صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریوں سے مارے گا، جمرہ عقبہ. نمبر 2 قربانی، بہت سے، اور اس کو اگر حملہ والوں کو یا معتبر لوگوں کو وکیل بنا دیا تو ختم اس کی جھنجھٹ. نمبر 3 بال منڈوانا. اگر یہ 2 عمل کر لیا تو تحلل اصغر ہو گیا. تحلل اصغر سے مراد جتنے محظورات الاحرام، سر ڈھکنا، بال کٹوانا، خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا، تمام چیزیں جائز ہوگی، سوائے بیوی، یعنی یہ ابھی بھی یہ جائز نہیں ہے اس سے ملنا یعنی جمع کرنا. تو یہ تحلل اصغر ہو گیا. اس طرح اگر آپ نے ایسا کیا، غسل کر لیا، کپڑا پہن لیا، اور پھر اس کے بعد طواف کے لیے جا سکتے ہیں. مسجد حرام میں طواف افاضہ ہے، یہ طواف افاضہ ہے، اس کو طواف الحج بھی کہتے ہیں، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ رکن ہے. اگر آپ متمتع ہیں تو یہ دوسرا آپ پر لازمی ہے، اور اگر ایسے ہی آپ قارن و مفرد ہیں تو آپ کا یہ طواف ہے، یہ بھی آپ پر بھی یہ لازمی ہے، بلکہ یہ رکن ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا طواف. ادھر سعی، متمتع ہے تو سعی کرنا ہوگا طواف کے بعد. قارن اور مفرد اگر آپ نے پہلے کر لیا سعی، اس پر غور، پہلے کر لیا طواف قدوم کے ساتھ، تو آپ یہاں سعی نہیں کریں گے. تو یہ اعمال بالترتیب ہیں. ادھر اب چند باتوں کا ملاحظہ کریں. نمبر 1،
تقدیم اور تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک آدمی سیدھے مسجد حرام گیا، طواف افادہ پہلے کیا تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، کوئی بات. اچھا کسی نے شروع میں بال منڈوایا، شروع میں جانور ذبح کیا یا ہدی کا جانور، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ترتیب اور تقدیم، اور اس میں حدیث واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس میں کچھ اپنے اہل علم تشدد کرتے ہیں تو تشدد نہیں کرنی چاہیے، خاصتاً جہاں اتنی بھیڑ ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے تو تکلف نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، آپ نے یہ جو طواف افادہ ہے اس کو تاخیر کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. آج بھیڑ ہے، تھکے ہیں، کوئی بات نہیں، بہتر ایام التشریق سے پہلے کر لیں. بلکہ کچھ اہل علم کہتے ہیں اس کا کوئی تاریخ فکس نہیں ہے. طواف وداع کے ساتھ بھی اگر آخری میں کر رہے ہیں اور دونوں کی نیت آپ نے کر لی تو کافی ہے ایک ہی طواف. لیکن بھائیو بس یہاں کبھی کبھی آدمی خوف رہتا ہے بیمار ہو جائے تو رکن کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ رکن کر لے. طواف وداع اگر چھوٹ گیا تو دم سے وہ جبر ہو جائے گا، لیکن اگر رکن ہے تو مسئلہ رہے گا. لیکن ہم اس کو تاخیر بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں 2 باتیں ہیں. ادھر ایک سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، طواف یہ جو ہے کپڑا پہن کے گیا طواف کرنے یا ڈائریکٹ گیا طواف کرنے، اس میں بھی اتباع کرے گا، رمل کرے گا؟ نہیں، وہ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں ہے، طواف حج میں نہیں ہے. اچھا تو یہ ہو گیا. التحلل کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر اس نے کنکری مارا اور بال چھوٹا کر تحلل اصغر ہو گیا، غسل کر کے سب جا سکتا ہے خوشبو لگا کے، اور یہ زیادہ بہتر رہے گا. چلیے اب ختم ہونے والا ہے، عاشق بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا پیپر باقی ہے. اب آج کی رات جا کر مینا میں گزارے گا اور ایسے ہی پھر دوسری اس کے بعد والی بھی رات گزارے گا. رات گزارنے کے بعد آج 11 ذی الحجہ ہے. 11 ذی الحجہ کو کیا عمل ہے؟ 10 کی طرح نہیں، 5 عمل، صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ جمرہ. کتنے جمرہ؟ عقبہ یا تینوں کو 7 بالکل. جمرہ صغرا، وسطیٰ، کبریٰ. اچھا یہ اس کا وقت، ابتدا وقت کیا ہے؟ بہت صحیح، یہ ظہر والا یہ ضروری ہے. اور اس میں حدیث یہ بھی بتا دوں، پہلے کچھ اہل علم بھیڑ کی وجہ سے تساہل کرتے تھے، فجر سے کہہ دیتے، جبکہ اس میں بخاری کی نص صریح ہے كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا، کہ ہم انتظار کرتے تھے، جیسے سورج کا زوال ہوتا تھا مارتے تھے. اور الحمدللہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں، ساعت دور ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، اب وہ مشکل نہیں آ رہی. تو اسی لیے ظہر سے پہلے نہیں مارنا چاہیے قطعاً. تو یہ ظہر کے بعد ہے. اچھا آخری وقت کیا ہے؟ اس میں بھی پہلے اہل علم کہتے تھے غروب آفتاب کے لیے، لیکن الحمدللہ شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی، اس لیے پوری رات میں بھی مار سکتے ہیں. ہاں اگر بہتر ہو سکے دن میں مار سکے اچھی بات ہے، نہ رات میں بھی. تو اس کا ابتدا کیا ہے؟ زوال، اور آخری وقت کہیے کہ پوری رات ہے، فجر تک. یہ 11 کو، 12 کو، 13 کو. اگر 12 کے بعد آپ نکلنا چاہ رہے ہیں، 13 کی رات گزارنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس طرح 13 کو جمرات بھی نہیں ماننا ہوگا. تو کیا کریں گے؟ مینا چھوڑ دیں. آپ مثلا مکہ میں جا رہے ہیں یا طواف وداع کرنے کے مدینہ جا رہے ہیں، ریاض واپس جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، آپ کی مرضی. تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 13ویں رات بھی گزارے اور آج کی بھی کنکری مارے. اچھا ادھر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا 12 کو کنکری مار کے نکلنا ہے، اور کنکری مار بھی دیے، گاڑی پر بیٹھے اور ٹریفک جام ہو گیا، سورج ڈوب گیا، آپ مینا میں ہے، تو ایک رات اور رکنا پڑے گا. کیا رہا ہے؟ نہیں، رات نہیں رکنی ہوگی. آپ نے پورا ارادہ کر لیا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ نے پورا عزم مصمم کر لیا، نکل لیں. ٹریفک کی وجہ سے کئی چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہاں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک آدمی خود ڈگمگا رہا تھا، رہوں نہیں رہوں مان لے، شاید ہاں اچھا، اور تیاری بھی نہیں کیا نکلنے کا، سورج ڈوب گیا، مغرب کی اذان، پھر اس کے بعد کہہ رہا نہیں شیخ میں آپ ہی کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کہاں گاڑی، ہماری گاڑی مینا پھنسی، آ رہا ہوں. نہیں ہوگا، خلاص آپ کو اب رات ٹھہرنا ہوگا. تو یہ ہے مینا کی راتوں کے بارے میں. ادھر رمی جمار کے بارے میں 2 چیزیں ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1، کسی اور کو نائب بنانا کہ آپ کی طرف سے وہ رمی کرے، تو کیا رائے ہے؟ مطلقاً جائز ہے.
بیٹھا ہوا آدمی چل رہا ہے، یار تھک گیا کون جائے نہ تو جائے ہماری جگہ پہ مار دیجیے. نہیں، ہر آدمی کو اپنا اعمال حج خود کرنا چاہیے. لیکن ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے، بیمار ہو گیا شخص تو دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے، تو وہ نائب پہلا اپنا مارے اور پھر نمبر 2 اس کی طرف سے مارے. صغرا، وسطیٰ، کبرا. طبعا صغرا اور وسطیٰ تینوں دن میں صغرا مارنے کے بعد ساتھ ایک سائڈ میں ہو کر قبلہ کی طرف ہو کر دعا کریں، دوسرے کے بعد بھی دعا کریں. جو واضح چیزیں تھے اس پہ میں نے زیادہ زور نہیں دیا ہے، غالباً اس کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں مشائخ. دوسری بات، یہاں رمی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں ہیں، شاید اس میں غلطیاں ہو تو یہ ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1 جو آپ مار رہے ہیں وہ پتھر ہونا چاہیے، تو سیمنٹ نہیں چلے گا. مان لے سیمنٹ آپ نے لے لیا، مان لے مٹی، گیلی مٹی لے لی اور آپ نے اس کو سکھا دیا، ہاں جو گلیل چلتا تھا نا بناتے تھے وہ والا، یہ نہیں چلے گا. تو وہ پتھر ہونا چاہیے چنے کے برابر. ہاں کچھ بڑا چھوٹا ہو گیا، الموم پتھر ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس شاخص ستون اس پر لگنا چاہیے، نہیں، حوض میں گرنا چاہیے. اچھا، نمبر 3 الگ الگ کر کے مارنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سب کے ساتھ اللہ اکبر الگ، یعنی کہ ساتھوں ایک ساتھ مار دے. اور ایسے ہی نمبر 4 رمی کا بھی ہونا ضروری. تو کوئی اگر بغل میں خالی رہا، گیا جا کے ایسے ہی ڈال دیا، ایسے ڈال دیا، کیا رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں. رمی ہونا چاہیے، یعنی ذرا قوت ہونی چاہیے، یعنی کہ گئے ایسے گرا دیے، ہاں 1 2 ایسے گرا دیے، رمی نہیں ہے، رمی ہونا چاہیے. ایسے ہی ترتیب ہونی چاہیے، صغرا، وسطیٰ، کبرا، اس کے اندر بھی یہ ترتیب ہونی چاہیے. اچھا، ادھر ایک اور سوال، یہ کیا ادھر ہم شیطان کو مارتے ہیں تو ہم کیوں رمی؟ پہلے یہی کہ شیطان کو، یہاں ہم حدیث میں واضح، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، کہ طواف کعبہ کا، ایسے سعی کا اور ایسے رمی الجمار کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم بلند کرنے کے لیے. تو یہ ذکر کے لیے ہے، نہ کہ اس طرح. اچھا، اس کے بعد باقی ہے طواف وداع. طواف وداع آخری عمل ہونا چاہیے. تو اگر مان لے کوئی چالاکی کیا، کہا یار 13ویں رات رکنا ہے، 12 کو جا کے طواف وداع کر لیتا ہوں، پھر 13ویں رات یہاں گزارتا ہوں، پھر جاتا ہوں، کیا رہا ہے؟ نہیں ہوگا. اس لیے آخری عمل طواف بالبیت اللہ الحرام ہونا چاہیے. اس کا آخری عمل مینا کے جمرات ہوا. اچھا، یہ طواف کے بعد مکہ میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو مان لے اگر دوسرے دن جا رہا ہے اور آج ہی مار رہا تو صحیح نہیں ہے. یا حجاج جو کچھ لوگ ہیں 10 دن رہ رہے ہیں، وہ 10 دن کے بعد طواف کریں گے. اچھا، اگر ایک نے طواف کیا لیکن اس کے بعد انتظار کرتے ہوئے گاڑی آتے ہوئے 10 گھنٹہ ہو گیا، 12 گھنٹہ ہو گیا، تو جائے گا دہرائے گا؟ نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. لیکن اگر وہ جان رہا ہے کہ مان لے بس کل صبح فجر میں آئے گی اور آج وہ ظہر ہی میں جا کے کر رہا ہے، تو کافی فاصلہ ہے. ہاں احتیاط کرنا چاہیے. اچھا، 5-6 گھنٹے. المهم اس کے بعد یہ آخری عمل ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے بعد 1 رات 2 رات گزار رہا ہے یا وہاں ٹھہر رہا ہے، الا کہ کوئی ایسی تاخیر ہو جائے. طواف الوداع یہ واجب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو دم اس پہ واجب ہوگا. کسی اور کو نائب بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے. اچھا، یہ طواف الوداع ساقط ہے کچھ لوگوں پر، شریعت نہیں، عورتوں پر، ہر عورتوں پر. ہاں، اگر حیض آ گیا ان کا تو چلیے اللہ نے معاف کر دیا. اور ایسے ایک اور ہے، ہاں بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. مکہ والے، جو مکہ والے ہیں ان پر بھی طواف وداع نہیں. طواف وداع جو باہر سے آ رہے ہیں، جدہ والوں پر ہے طواف وداع، ہاں ان پر طواف وداع ہے. جزاکم اللہ خیر. اس طرح تقریباً اکثر میں نے اپنی باتیں رکھ دی ہیں اختصار کے ساتھ، اور ادھر چند چیزیں جس میں اشکالات ہو رہے وہ بھی اختصاراً بیان کر دیتا ہوں. احرام کا کپڑا بدلنا، غسل کر دھل دینا، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سلا ہوا کپڑا یعنی اس میں دھاگا نہیں ہو. سلا ہوا کپڑا سے مراد سلا ہوا کپڑا جس طرح پہنا جاتا ہے اس طرح نہیں پہنے. جیسے ثوب ہے، سلا ہوا ہے، ہم کس طرح پہنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی کپڑے کو اگر اوپر ہم ایسے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جمعہ کے دن اگر عرفہ
میں ٹھہرنا ہوا تو 72 حج کے برابر ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے، درست نہیں ہے. لیکن کیا جمعہ کے دن اگر عرفہ آ جائے تو زیادہ فضیلت ہے یا نہیں بھائیو؟ زیادہ فضیلت نہیں ہے، کچھ فضیلت ہے یقیناً. اس لیے جمعہ کی فضیلت اور پھر عرفہ کی 2 فضیلتیں آ گئی. جمعہ میں آخری وقت دعا مستجاب ہے، تو اس طرح عرفہ بھی آ گیا، تو مزید اس سے اہمیت بڑھ جا رہی ہے. جس طرح کی رمضان کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزہ بھی رکھے وہ جمعہ کا ہے. تو یہ نہیں کہ 72، لیکن ہاں لا شک اس کی زیادہ فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ جمعہ کی بھی فضیلت ہے، عرفہ کی فضیلت ہے، تو 2 فضیلتیں اکٹھا ہو گئی. لیکن 72 حج 70 حج ایسا نہیں. ایسے ہی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کنکریاں وہیں سے مزدلفہ سے لینا چاہیے، جبکہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منی میں داخل ہوئے تھے تو وہاں سے آپ نے لیا تھا. کچھ لوگ تو پہلے سے 70 کنکریاں، پورا حساب لگائے 70 ہوتا ہے، اس کو لیتے ہیں، دھلتے ہیں، اچھے سے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے ضروری ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی واضح کر دیا کہ کچھ لوگ عمود ستون کو مارتے ہیں، نہیں، مقصد حوض میں گرے. ادھر ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. کچھ اپنے بھائی آتے حج کے لیے اور اشہر الحج سے پہلے مکہ پہنچ جاتے ہیں. مثلا رمضان میں آئے پھر رمضان ہی سے رکے ہیں. پہلے بہت کرتے تھے بہت سے مصری، اسی لیے قانون جو بدلا ہے وہ تقریباً کئی، بہرحال زیادہ اس میں اپنے مصری بھائی تھے لیکن اور بھی تھے، رمضان ہی سے جا کے وہاں ٹھہر جاتے تھے. المهم جو رمضان سے ٹھہر گیا پھر رمضان کے بعد حج کر رہا ہے، یہ متمتع ہوگا یا نہیں؟ متمتع ہوگا. کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ مفرد ہوگا؟ نہیں، بالکل. ہاں، متمتع نہیں، متمتع کہ اشہر الحج میں جائے، عمرہ کریں، پھر وہیں انتظار کر رہے ہیں حج کے ایام تک. اچھا، ایک آدمی، ہاں آپ لوگ میں سے ایسا ہوتا ہے، شوال میں گئے عمرہ کر کے واپس آ گئے، پھر حج کے لیے جا رہے ہیں، متمتع ہوا یا نہیں؟ ہاں، دونوں مستقل ہے، متمتع نہیں ہوا، دونوں مفرد ہے. آپ بھی مفرد ہیں، اس لیے آپ نے شروع میں عمرہ کی نیت کی، پھر آگے واپس اور نیا سفر طے کر رہے ہیں. اچھا، ادھر جو دوسروں کے لیے حج ادا کرتے ہیں، کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ اگر پیسہ لے لیا ہے تب بھی یہی ختم ہو گیا. مسئلہ ادھر نہیں ہے، مسئلہ یہاں ایک، یار اللہ معاف کرے، ایک حضرت اپنے ایک ساتھی، تاکہ آپ لوگ ادھر دوسری زبان والا، اس سے میں نے کہا کہ یار ایک حج بدل کے لیے پیسہ دیا تھا، میں یورپ گیا تھا، کچھ بیچارے اس وقت کم چلتا تھا شیخ، $500 شاید. تو کہا کوئی بات نہیں. پھر بعد میں شاید اس کو دوسرا مل گیا تو کہا یار 500 بہت کم ہے، جبکہ وہ مکتب کی طرف سے جا رہا، فری میں جا رہا ہے، کم کہاں یار. لیکن اللہ رحم فرمائے، ایک اپنے داعیہ مکتب میں تھے، انتقال ہو گیا، واللہ ماننا پڑے گا، اللہ رحم فرمائے. مکتب کی بس میں بیٹھے اور ایک آیا کہا حج بدل کرنا چاہ رہا، کہا خلاص پیسہ کہا نہیں، جا رہے تھے اپنے لیے کرنے، کہہ دیا، اس کے لیے کر دیا. یہ ایسے آدمی، ہاں واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب دے گا، لیکن جس کی فکر پیسہ لینا ہے تو واللہ عالم جس کے طرف سے حج کی انہیں کو ثواب ملے گا. اس پر شیخ، یہاں کے شیخ بہت بڑے شیخ الحویسین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، جو بات ابھی کہی گئی ہے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی خلاص. آخری ایک، اگر جس نے تمتع کیا، یہ ممکن ہے ایسا ہو جائے، تمتع عمرہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کیا، بال کاٹنا بھول گیا اور پھر حج میں داخل ہو گیا، پھر یاد آیا کہ میں نے عمرہ کا بال نہیں چھوٹا کیا تھا، کیا رائے؟ اس پر دم واجب ہو گیا، اس پر دم واجب ہو گیا، اس لیے ایک واجب چھوڑ دیا. جزاکم اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم.